فرجع البصر هل ترى من فطور۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سنیے۔ ابو عبداللہ ساجی کہتے ہیں کہ کسی سفر یا غزوے کے موقع پر وہ ایک بہت عمدہ اور اصیل اونٹنی پر سوار تھے۔ قافلے میں ایک نظر بد لگانے والا شخص بھی موجود تھا۔ جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑ جاتی وہ برباد ہو جاتی۔ ساتھیوں نے ابو عبداللہ ساجی سے کہا کہ وہ اپنی اونٹنی کی اس شخص سے حفاظت رکھیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو اس شخص کی نظر لگ جائے۔ ابو عبداللہ نے کہا اس شخص کا میری اونٹنی پر ہرگز کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی جو کہ نظر بد لگاتا تھا، اور وہ مسلسل ابو عبداللہ کی غیر حاضری کی طاق میں لگا رہا، حتیٰ کہ ایک روز ابو عبداللہ موجود نہ تھے تو وہ شخص ان کے پڑاؤ کے مقام پر پہنچ گیا اور ان کی اونٹنی کو نظر بد لگا کر چلا گیا۔ یعنی ابو عبداللہ کی اونٹنی کو نظر بد لگا کر چلا گیا۔ اونٹنی فوراً تڑپ اٹھی اور زمین پر گر گئی۔ ابو عبداللہ جب واپس آئے اور اپنی اونٹنی کی یہ حالت دیکھی تو ساتھیوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کہنے لگے مجھے اس نظر بد لگانے والے شخص کے پاس لے چلو، یعنی جس نے نظر بد لگائی تھی، فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ جب اس شخص کے پاس پہنچے تو آپ نے یہ پڑھا، وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ حبس حابس و حجر حابس و شہاب قابس ردت عین العائن علیہ وعلی احب الناس الیہ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اتنا پڑھتے ہی فوراً اس نظر لگانے والے شخص کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو اس شخص کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں اور ان کی اونٹنی بالفور صحیح سالم و تندرست ہو کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا ہو۔ اونٹنی بالکل صحت یاب ہو گئی۔ نظر بد سے حفاظت۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے۔ جو شخص اس آیت کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرے تو اس کو نظر بد نہیں لگے گی۔ یعنی اگر کسی کو نظر بد لگی ہے، کسی کے بچے کو نظر بد لگی ہے تو وہ یہ آیت پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ تو دیکھیے کتنی پیاری آیت ہے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتا ہے ہر چیز کے بارے میں، اور نظر ایسی چیز ہے کہ ہر ایک انسان کو لگتی ہے، بچے کو بھی لگتی ہے اور بڑے کو بھی لگتی ہے اور جانوروں کو بھی لگتی ہے۔ تو اس کا علاج ہے سورہ قلم کی آخری آیت۔